معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ اسلامی مسائل کو سمجھنے کے لیے اصول جو ہیں وہ مرتب ہونے چاہیے۔ جو بزرگان دین نے پہلے مرتب کیے ہوئے ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ان اصولوں کے تحت کسی بھی مسئلے کو لے کر چلنا اور اس کا حل کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے، ہر کوئی جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے آپ کے بزرگ تم سے چھپا کر رکھے، تم نے چھپا دیے، تم نے ظاہر نہیں کیے، تم نے دین کو غلط کر دیا۔ اور یار کیسی باتیں کرتے ہو؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بزرگان دین پر اعتماد رکھیں، ان پر اعتماد کریں، ان کے ایمان پر اعتماد کریں کہ وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح سے نظریہ بدلتا جاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کا، اس کو بیان کرنے کا طریقہ بدلتا جاتا ہے۔ نئی نئی معلومات جب سامنے آتی ہیں تو وہ پچھلے مسائل کو واضح اور روشن کرتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہنا، یہ کبھی ذہن میں نہیں لانا کہ کسی عالم نے، چاہے وہ کسی فرقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، کہ اس نے بات کو چھپایا ہے، کیونکہ سب نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر کسی کو پتا ہے جب خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہاں کوئی اور کام نہیں آئے گا، صرف تمہارے عمل اور نیت، ان کو پرکھا جائے گا۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہوگی، تم نے کوشش کی اور تم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تو پھر بھی تم کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر تمہاری نیت صحیح تھی اور تم اصل نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کا لب باب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بزرگان نے وہ کون سے اصول بنائے ہیں کسی مسئلے کو پرکھنے کے لیے۔ پہلی بات قرآن شریف، دوسری بات حدیث مبارکہ، تیسری بات قیاس، اور چوتھی اجماع۔ اب دیکھیے یہ چار اصول بنائے ہیں، ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا یہ چاروں اصول یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ جو کام حضور کے وسلم کے دور میں ہوا صرف وہی ہوگا، اور جو صحابہ کرام کے دور میں ہوا وہی ہوگا، یا کوئی اور بات ظاہر ہوتی ہے؟ ایسے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو کام حضور اکرم کے دور میں ہوا صرف وہی اسلام ہے، تو وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ قیاس اور اجماع یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ معاملہ نیا ہوگا اور اس پر غور و فکر ہوگا، وہ بعد میں پیش آیا ہوگا تو اس پر قیاس بھی کیا جائے گا اور پھر اس پر اجماع بھی ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ یعنی یہ جو چاروں اصول بزرگان دین نے بنائے تھے یہ اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کام حضور کے دور میں نہیں ہوا تھا لہذا ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یا یہ کام صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا تھا یہ حرام ہے۔ صرف ایک بات دیکھنی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں جس کو بڑا صد و مد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن ڈنڈی نہیں مارنی۔ حدیث مبارکہ ہے من احدث فی امرنا ھذا فلیس منہ فہو رد۔ اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے جو بھی نیا کام کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا، اور کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی حدیث مبارکہ پر صحیح طرح سے اس کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ کچھ الفاظ کو بیچ میں سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فلیس منہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو کیا جائے گا اس کو پرکھا جائے گا کہ وہ اسلام کے ان اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو وہ جائز ہوگا، اس کا پہلے یا بعد میں ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ بھی اس کی تائید کرتی ہے من سن فی الاسلام حسنۃ
یعنی جس نے اسلام میں ایک اچھا کام جاری کیا تو اس کا ثواب اس بھی ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور جس نے برا کام کیا اس کا احوال اس پر بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں پر بھی ہوگا۔ یہی بات سچ ہے۔ ہم نے جو عمل جو کام جو ہوگا اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کیا وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر ایک لوگوں کی دلیل سن لیجیے جو کہتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ، جب اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کی آگے محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ثواب ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، تو کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب جو وہ یہ نکالتے ہیں کہ جو کام حضور کے دور میں ہوا جس طرح سے ہوا وہ اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن یہاں بھی یہی بات ہے، اگر ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا وہ ایسا کیا گیا اس کو ایسا کیا جائے گا۔ مسئلہ اس مسئلے کا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے دور میں نہیں ہوا، اسے کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اگر وہ موجودہ حالات ترقی کرتے ہوئے حالات کے مطابق اس کو کرنا پڑے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے تو کس طرح سے غور و فکر کریں گے؟ اس کو جائز ناجائز کیسے کہیں گے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ ان دنوں بینک نہیں ہوتے تھے، بینک کے معاملات ہیں، اسی طرح سے اور بہت سے معاملات ہیں، سفر کے معاملات ہیں۔ ان دنوں میں پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، لیکن آج کل تو ہوائی جہاز آگے، بحری جہاز آگے، ان کے مسائل ان پر غور کرنا۔ کیا اس کو کہیں گے کہ اس زمانے میں سفر نہیں ہوا تھا لہذا یہ حرام ہے سارے؟ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق اس کو اسلام کے فریم کے اندر دیکھنا ہے۔ ایک بات یہی ہے کہ اسلام کے فریم کے اندر رہنا ہے۔ جہاں اسلام نے روکا وہاں رک جانا ہے، جس کا عمل کیا اس سے عمل کرنا ہے۔ بات رہتی ہے کہ جن کے بارے میں اسلام خاموش ہے وہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر تو وہ حسنہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر وہ حسنہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا نکیر و منکر کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، تعصب سے دور رہنا ہے، ہمیں فرقوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، فرقوں نے ہمیں پار نہیں لگانا، پار لگانا ہے ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے ایمان نے، ہمارے عقیدے نے کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اگر ہم ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہم نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد جو ہے وہ خدا سے ڈرنا، اسلامی احکام پر عمل کرنا اور خدا کی رحمت پر یقین رکھنا ہے، امید رکھنا ہے۔ یعنی اسلام امید و خوف کے درمیان ہے، یہ 2 سرحدیں ہیں اس کی۔ خدا کی عظمت سے خوف بھی کھانا ہے اور خدا کی رحمت پر امید بھی رکھنی ہے، یقین بھی رکھنا ہے، وہ ضرور فضل کرے گا۔ اور ہم نے جو عمل کرنا ہے اس کا اجر ہم نے خدا سے لینا ہے، فرقوں سے نہیں لینا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اس میں بات تو بہت لمبی کی جا سکتی، لیکن میں نے وہ مرکزی نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام حسنہ ہے یا منکر ہے۔ اگر وہ حسنہ ہوگا تو ہم اسے کریں گے، اگر وہ حسنہ نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں گے، یا یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر اس کی اجازت دی گئی ہے تو ہمیں اجازت ہوگی، اگر منع کیا گیا ہے تو ہم رک جائیں گے۔ لیکن مسئلہ صرف اس جگہ پر ہی آتا ہے جن باتوں کے بارے میں اس دور میں وہ واقع نہیں ہوئے تھے، وہ عمل میں نہیں ہوئے تھے، لیکن اب ترقی کی وجہ سے، معلومات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، حالات کے تقاضے کی وجہ سے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ حسنہ ہے یا منکر ہے، اور اس کے لیے وہ اصول بھی بنے ہوئے ہیں، ان کے مطابق عمل کریں گے اور اس سے یہ نہیں لیں گے وہ جو کام حضور کی زندگی میں ہوا تھا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہوا تھا وہ غلط ہے۔ یہ قانون بالکل غلط ہے۔
ये एक लोगों को धोखा देने की आदत है, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इससे बहुत जल्द धोखा खा जाते हैं, वो अपने असल ईमान को छोड़ देते हैं। मौजूद नाज़रीन सामीन, मैं बार बार मुख्तलिफ जीतों से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हमने जो अमल करना है उसे हंसना समझ कर करना है, और उसके लिए दलील देनी है कि वाकई वो हंसना है, और जो मुनकर है उसमें नकारत है तो उसको हमने छोड़ देना है। ये असूल हम इसी तरह से लेंगे, कुरान से लेंगे, हदीस से लेंगे, क्यास करेंगे, इजमा करेंगे। ये बात ढकोसला नहीं उस जगह जोड़ेंगे कि जो काम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ था वो ही करना है, उसके अलावा नहीं करना है। जो सहाबा के दौर में हुआ था उसे वो करना है और नहीं करना है। ये बिल्कुल गलत है, ये धोखा दही है, इससे बचना है। मौजूद नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।